گجرات سے ہیں کاشف الوی صاحب، 4 بھائی 3 بہنیں، زمیندار گھرانہ ہے، بڑی جائیداد ہے۔ بہنوں کو جائیداد میں ہمارے ایسا نہیں دیا جاتا کہ اس سے ہماری جائیداد دوسرے خاندان میں منتقل ہو جائے گی، دوسرا خاندان سے زیادہ دولت مند ہو جائے گا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم نے بہنوں کو بس جہیز وغیرہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب زمانہ بیت گیا ہے، 2 بہنوں کا انتقال ہو گیا۔ اب میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے تو پتہ چلا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے جو کچھ کیا ہے۔ اب میں کیا کروں، میری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بظاہر یہ وسیم بھائی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، بہت بڑا اشارہ ہے یہ۔ جی ہاں، بہت بڑا اشارہ ہے یہ۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو محروم رکھنے کے لیے مختلف جاہلیت والی رسومات اس وقت بھی موجود ہیں۔ بالکل ایسے ہی سنا ہوگا کہ قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے معاذ اللہ۔ جی ہاں جی ہاں، اس کی بچی کی شادی ہو چکی ہے، یہ دوسرے گھر نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ اگر جائے گی تو یہ ساتھ پیسہ لے کر جائے گی۔ جائیداد بچانے کے لیے بچیوں کے، اپنے بہنوں کے حقوق کو طرف کیا جاتا ہے۔ بھائی مالدار سے مالدار اور بہنوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک بات کہوں کہ اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے نا، 3 پیسے، میرے خیال میں پیسہ میں نے آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو روز قیامت اس کو 700 باجماعت نمازیں بطور ثواب دینا پڑیں گی۔ کیا بات کر رہے ہیں جی۔ اور نبی علیہ 3 السلام، پیسے جن کی بظاہر کوئی وقت ہی نہیں ہے، بظاہر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بتاؤ مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ روز قیامت نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس پر لوگوں کے بوجھ اتنے ہوں گے کہ آخر میں اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا، لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں۔ یہاں پر میں اپریشیٹ کروں گا بھائی کو کہ ان کو ہوش آیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میرے بھائی توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جو بہنیں باقی ہیں ان کا حق ادا کیجیے، اور جو بہنیں مر چکی ہیں، انتقال کر چکی ہیں، تو ان کی اولاد کو ان کا حق دیجیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی تلافی کرے۔ دوسرا یہ بڑا زبردست وظیفہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس کو کچھ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بچے کو یاد ہوتا ہے۔ یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، بظاہر نکلنے کے کوئی آثار نہیں تھے، تو پھر فنادا فی الظلمات، اس اندھیریوں میں اپنے رب کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے۔ اس کو میرے بھائی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑی سے بڑی مصیبت ہوگی، مشکلات ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے گناہوں کی تلافی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یا مہیمن کہتے ہیں نگہبان کو، یا مہیمن یا اللہ، چلتے پھرتے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور جتنے میرے بھائی یا بہنیں کسی مصیبت میں بھی ہیں، کسی تکلیف میں، پریشانی میں ہیں، یہ ایک تعداد مقرر کر کے، ورنہ کم از کم جو نمازوں کے بعد میں نے کہا یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس آیت کریمہ کا کمال دیکھیں۔ انشاءاللہ۔